ذاکر صاحب کی کوالیفیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر صاحب ایک یہودی اور مسلمان، عیسائی اور مسلمان یا ہندو اور مسلمان کے مابین ہونے والے ڈائلاگ میں اپنا کردار بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بین المذاہب ہم آہنگی میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روح اسلام کے پیش نظر ان کے ارشادات کم علمی کی وجہ سے اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتے۔ خالصتاً دینی مسائل میں ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ میرے اس آخری جملے کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا، اس پر اصرار کرنا ہی کافی ہوگا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کے فتویٰ کے مطابق اہل سنت نہ رافضی ہیں نہ ناسبی، نہ قبر پرست ہیں نہ قبر شکن۔ A question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک نے متعدد مقامات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں یزید کے ہاتھوں شہادت کو ایک سیاسی معرکہ ٹھہرایا ہے، جو کہ ان کے ناسبی ہونے کی ایک مستند سی دلیل نظر آتی ہے۔ اہل بیت کے مقام اعلیٰ سے کون مسلمان لا علم ہے؟ نبی آخر الزماں حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کی حرمت کی حفاظت دراصل حرمت رسول پاک کی حفاظت کے مترادف ہے۔